اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے 3 مہینے تک اپنی والدہ کا دودھ پیا، ان کے پاس رہے۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ ان کو ایک صندوق میں ڈال کر اور دریائے نیل کے حوالے کر دیں۔ اللہ کی شان یہ کہ وہ صندوق بھی اس پانی کے ساتھ بہتا 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 جا کر فرعون کے محل کے ساتھ لگ گیا، جو اصل دشمن تھا اور جس نے 90,000 بچوں کا خون کیا تھا۔ یہ تو بالکل آسانی سے جا کے بچہ خود اس کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں تو خوف اور زیادہ غالب ہوا، لیکن اللہ پاک ان کی حفاظت کا، ان کے بچاؤ کا انتظام فرما رہے تھے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ پیش آئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو صندوق میں رکھ کر اس صندوق کو پانی کے حوالے کیا، تو ان کی ایک بہن تھی جو موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑی تھی، اور اس بہن کا نام تھا مریم، حضرت مریم۔ تو والدہ نے اپنی اس بیٹی سے کہا، مریم سے کہا کہ تم ایسا کرو، یہ صندوق میں پانی میں ڈال رہی ہوں، تم نگاہ رکھو، خاموشی کے ساتھ دریا کنارے چلتے رہو اور یہ نظر رکھو کہ یہ صندوق کہاں جا رہا ہے، کوئی اس کو اٹھاتا ہے، کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا۔ کل بات ہوئی نا، ماں کی ایک بے چینی تھی، دل کی بے قراری تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی مریم، وہ اس صندوق کے ساتھ ساتھ اس پر نظر رکھ کر کے کنارے پہ احتیاط کے ساتھ چلتی رہی، اور یہ دیکھا کہ بھئی یہ صندوق کہاں جا رہا ہے، کہاں پہنچتا ہے۔ اور بالآخر اس بچی نے دیکھا کہ صندوق جا کے فرعون کے محل کے ساتھ پہنچا، اور اس کے کارندوں نے اس صندوق کو اٹھا لیا، اور میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ اب یہ جو کیفیت ہے اللہ پاک نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے وقالت لأختہ قصیہ، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، بہن کا نام کیا تھا؟ مریم۔ قصیہ، تم اس صندوق کے پیچھے پیچھے چلتے رہو۔ لیکن چلنے سے مراد یہ کہ صندوق تو پانی میں تھا، اور بہن پانی میں نہیں چل رہی، وہ تو خشکی میں چل رہی ہے کنارے پہ۔ فبصرت بہ، بس بہن نے اس صندوق پر نگاہ رکھی، کہاں جا رہا ہے۔ لیکن نگاہ رکھنا بھی ایک مشکل کام تھا، تو عن جنب، اجنبی بن کر، جیسے آپ نے کسی کو نگاہ میں بھی رکھنا ہے اور اپنی حالت اور کیفیت کو چھپانا بھی ہے کہ میں کوئی خاص مقصد کے لیے نہیں آیا ہوں، تو اس پر نگاہ رکھی لیکن اجنبی بن کر، کوئی سمجھ نہ لے کہ بھئی یہ بچی کچھ دیکھ رہی ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان لوگوں کو احساس نہیں ہوا کہ بھئی یہ بچی اسی صندوق کو دیکھتے ہوئے آ رہی ہے۔ انہوں نے سمجھا بھئی راستہ ہے، لوگ آ رہے جا رہے، بچے آ رہے جا رہے، تو یہ بچی بھی ان میں بڑی سمجھدار تھی۔ اب یہ دیکھ رہی ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ممنوع کر دیا دودھ پلانے والی عورتوں کو پہلے سے۔
پہلے سے ممنوع کر دیا. اب بچہ محل میں گیا, اب ایک جیسے کوئی نیا کام ہو جائے, اجنبی چیز ہو جائے تو ایک شور مچ جاتا ہے, مجمع لگ جاتا ہے. اب فرعون کے محل ایک صندوق آیا, اس میں خوبصورت بچہ نکلا. اس کی بیوی نے درخواست کی کہ بچے کو مارے نہیں. تو اس موقع پر اس مقام پر لوگوں کا ایک رش بنا. یہ بات آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں آئے گا کہ ٹھیک ہے بچی راستے میں تو جا رہی ہے, لیکن اندر کے حالات بچی کو کیسے پتہ چلے. تو اب جب وہ رش بنا, کیفیت بنی, بہت سارے لوگ قریب آئے, یہ بچی بھی جا کر خاموشی سے اس مجمع کے اندر داخل ہو گئی کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. تو اندر سے یہ پتہ چلا کہ وہ بچہ جو فرعون کے محل میں گیا ہے تو وہ کسی عورت کا دودھ قبول نہیں کر رہا, پی نہیں رہا. اللہ پاک فرما رہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ, یہ دودھ پلانے والی عورتوں کو ہم نے موسیٰ علیہ السلام پہ ممنوع کر دیا. یہ تکوینی بات کہلاتی ہے, تکوینی. فقالت, جب بچی نے یہ سنا تو بچی نے ان لوگوں سے کہا کہ هل ادلکم علی اہل بیت, کیا میں تم لوگوں کی رہنمائی کروں ایک گھر والوں پر, یکفلونہ لکم, جو اس بچے کی کفالت کر لیں گے تمہارے لیے, یعنی اس کو دودھ پلا دیں گے. وہم لہ ناصحون, اور اس گھر والے اس بچے کے حق میں خیر خواہ ہوں گے. بات کو بہت دماغ کو حاضر رکھ کے سنیے گا دوستوں. اب بچی یہ بات کس سے کر رہی ہے؟ فرعون کے محل میں فرعون کے آدمیوں سے, اور کہہ رہی ہے کہ بھئی بچہ دودھ نہیں پی رہا, پلانا تو ہے ورنہ بھوک پیاس سے مرے گا. اب جتنی عورتیں دودھ پلانے والی تھی, مرضعات جن کو کہتے ہیں, وہ آئی, لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کا تکوینی امر تھا, کسی عورت کا دودھ قبول نہیں فرما رہے. تو ان کی بہن نے ان لوگوں سے کہا, فرعون کے آدمیوں سے کہا کہ کیا اس پریشانی کا حل میں بتاؤں, کہ ایک ایسا گھرانہ اس علاقے میں ہے جہاں ایک عورت ہے جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے, اگر آپ کہیں تو اس عورت کو لے آؤں, اور وہ گھر والے اس بچے کے خیر خواہ بھی ہیں. اب آپ بتائیں یہ جملہ خطرناک ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ جن کے کان پہلے سے کھڑے ہوئے ہیں, 90,000 بچوں کو قتل کیا ہوا ہے, اور ایک بچہ جس پر ابھی تک فرعون کی نگاہ شک کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ کہیں یہ وہی نہ ہو, اور اسی بچے کے بارے میں ایک بچی کہہ رہی ہے کہ ایک عورت کو لاتی ہوں اور اس عورت کے اور اس کے گھر والے اس بچے کے خیر خواہ ہیں, تو سوال تو بنے گا. اس لیے فرعون کا جو وزیر تھا حامان, اس کے فوراً کان کھڑے ہوئے. اس نے کہا بھئی, بچی سے کہا تمہیں کیسے پتا, تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ گھر والے اس بچے کے خیر خواہ ہیں؟ یہ تو شبہ والی بات تھی نا. اب دیکھیں, اب عربیت میں, عربی زبان میں بڑا کمال ہے. جتنا دامن اس زبان کا وسیع اور کشادہ ہے نا, باقی کسی زبان کا نہیں. یہاں پر ہے وہم لہو ناصحون. ہم کا ترجمہ ہے وہ گھر والے, ہم کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ گھر والے. اور لہو اس بچے کے لیے, اس بچے کے لیے. لیکن دیکھیں نام نہیں ہے, بچے کا ذکر نہیں ہے, لیکن بچی کی مراد یہی تھی کہ وہ گھر والے اس بچے کے حق میں کیا ہے؟ خیر خواہ ہے. لیکن نہ اس بچی نے بچے کا نام لیا ہے, نہ لفظ بچہ ذکر کیا ہے. عربی میں بچے کو طفل کہتے ہیں, وہ بھی نہیں ہے آپ دیکھیں, بلکہ کہا لہو اس کے حق میں. ضمیر آئی ہے, ضمیر, اس کو ضمیر کہتے ہیں. وہ گھر والے اس کے حق میں. جب حامان نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا, اس نے کہا کون سی بات؟ کہا کہ وہ گھر والے اس کے حق میں. کہا میں تو یہ مقصد نہیں تھا, یہ لہو کی ہو ضمیر تو میں فرعون کی طرف لوٹا رہی تھی کہ وہ گھر والے اس فرعون کے حق میں خیر خواہ ہیں. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ ضمیر ہوتی ہے, ایک ضمیر کسی کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے.
ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں اب مثال کے طور پہ کہوں کہ صحن میں بیٹھے ہوئے ساتھی وہ ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں. اب صحن میں 20 ساتھی بیٹھے ہوئے، آپ کے ذہن میں کوئی ہوگا، آپ کہیں کہ جی فلاں، میں کہوں نہیں نہیں وہ نہیں، میں تو فلاں مراد لے رہا تھا. بات سمجھ گئے؟ اب ضمیر کا مرجع کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب بہن نے دیکھا کہ حالات خراب ہو گئے اور میری بات پہ گرفت ہو رہی ہے، اس نے فوراً پینترا بدلا اور کہا کہ میرا مقصد بچے کی خیر خواہی نہیں تھی، بلکہ فرعون کی خیر خواہی تھی. وہ گھر والے فرعون کے خیر خواہ. کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ وہ فرعون کے خیر خواہ. فرددناہ الی امہ، پس ہم نے اس بچے کو لوٹا دیا اس کی ماں کے پاس. کئی تقر عینہا، تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. یہ دیکھیں وعدہ تھا نا اللہ پاک کا، 2 وعدے ہوئے تھے، ذہن میں رکھیے گا. جب بچہ ڈالنے کا حکم آیا تو اللہ نے تسلی میں 2 باتیں فرمائی تھی. ایک تو یہ کہ انا رادوہ الیک، آپ پریشان نہ ہو، یہ بچہ آپ کے پاس لوٹ کے آئے گا. ایک وعدہ یہ ہوا تھا. اور دوسرا یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ہم اس کو پیغمبر بنائیں گے، ہے نا؟ پیغمبری تو بعد میں جا کر ملنی ہے، وہ وعدہ بعد میں جا کے پورا ہوگا، لیکن پہلا وعدہ اب پورا ہو رہا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے بچے کو ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. وَلَا تَحْزَنْ، اور اس کے دل کا غم دور ہو جائے. وَلِتَعْلَمَ، اور تاکہ اس بچے کی والدہ جان لے کہ ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں، یہ جان لے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن زیادہ تر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. ترجمہ سمجھ گئے دوست؟ یہ تو اب یہ کیفیت، یہ واقعہ آگے کی طرف جا رہا ہے، اور آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ صندوق گیا، فرعون کے ہاتھ لگ گیا، بچے کو اٹھا لیا. کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا کہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، ہم رکھ لیتے ہیں، شاید ہمارے لیے فائدے کا باعث بنے. بچہ رکھ لیا. اب ظاہر سی بات ہے شیرخوار 3 مہینے کا بچہ ہے، اس کا گزارا تو ماں کے دودھ پہ ہے اور کسی چیز پہ نہیں. تو فرعون کے لیے تو یہ مشکل نہیں تھی. مرضعات، اب ہمارے اس معاشرے میں، عجمی معاشرے میں یہ مزاج بہت کم ہے، اور عام طور پہ بچے کو اس کی اپنی ماں دودھ پلاتی ہے، سگی والدہ دودھ پلاتی ہے، ہونا بھی یہی چاہیے. لیکن عرب معاشرے میں ایک مزاج تھا، اور جیسے کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ کچھ دن تک اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا دودھ پینے کے بعد، اور ایک ابو لہب کی باندی تھی ثویبہ، ان کی رضاعت کرنے کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری رضاعت کہاں ہوئی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کے ہم، وہ طائف میں بنو سعد میں ہوئی. عرب میں مزاج یہ ہے کہ وہ بچے کو ایسی عورت کے حوالے کرتے ہیں جو صحت مند علاقے کی ہو. صحت مند علاقے کا اثر عورت کی صحت پہ ہوتا ہے، اس کی دودھ پہ ہوتا ہے. بچہ جب اس کا دودھ پیے گا تو طاقتور بنے گا. اب ہمارے ہاں بچے کیوں کمزور ہوتے ہیں؟ یا تو ڈبوں کا دودھ پیتے ہیں، یا اگر اپنی ماں کا بھی دودھ پیے تو ہمارے ہاں تو غذائیں اتنی ملاوٹی ہے، اور جس کی وجہ سے خود بیچاری اس عورت میں، ماں میں طاقت نہیں تو بچے میں بھی نہیں ہے، کمزوری ہے. تو اس لیے اس زمانے میں عورتیں ہوتی تھی جو اجرت لیتی تھی، اجرت دودھ پلانے کی، اور اس دودھ پلانے والی عورت کو کہتے ہیں مرضعہ. کیا کہتے ہیں؟ مرضعہ، جو دودھ پلانے والی. فرعون نے حکم دیا بھائی مرضعات کو بلاؤ، تو بادشاہ سینکڑوں عورتیں لائی گئی جو دودھ پلا سکتی تھی. لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں، بات کو سمجھیں، کہ حرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے پہلے سے طے کر دیا تھا کہ یہ بچہ کسی عورت کا دودھ قبول نہیں کرے گا، ہم طے کر چکے تھے. اب حالانکہ بچہ ہے، بچے کی فطرت ہے، اس کو کیا سمجھ ہے، اس کو تو بھوک مٹانے کے لیے دودھ چاہیے. لیکن یہ ممانعت کہلاتی ہے تکوینی.
تکوینی ممانعت ہوتی ہے. اس بحث میں ابھی نہیں جاتے ورنہ پھر آپ حضرات کے لیے آگے سمجھنا مشکل ہو جائے. تو اب بچے نے کسی عورت کے دودھ کو منہ نہیں لگایا, قبول نہیں کر رہا. وقت گزر رہا ہے, حضرت آسیہ پریشان, فرعون پریشان کہ بھئی اب کیا کریں. تو ایک بات پھیل گئی کہ فرعون کے گھر محل جو بچہ آیا ہے وہ دودھ قبول نہیں کر رہا, اب کیا کریں. اب یہ بہن جو تھی حضرت مریم تو سن لیا, سارا ماجرا دیکھ رہی ہے. تو اس نے آ کر کہا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا بچہ دودھ نہیں پی رہا. تو کہا کہ میری نظر میں ایک گھر ہے, جیسے ترجمے میں بات آ گئی, اور اس گھر کے لوگ بڑے خیر خواہ لوگ ہیں. وہ مسئلہ تو آپ سمجھ گئے. تو لہٰذا اگر آپ کہیں تو اس عورت کو لے آؤں, یعنی اپنی والدہ مراد لے رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی والدہ ہے اور مریم کی بھی والدہ ہے. تو فرعون نے کہا بھئی لے آؤ, ٹرائی کر لیتے ہیں. اب اللہ کا حکم, موسیٰ علیہ السلام کی اپنی والدہ جب آئی اور بچے کو جب سینے سے لگایا, بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا. تو اللہ کا حکم چل رہا تھا, بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا. اب یہ وہ مطمئن ہو گئے کہ بھئی یہ شکر ہے کہ بھئی بچہ بھوک پیاس سے ضائع نہیں ہوا. لیکن اب یہ عورت, اس کو کیسے رکھا جائے محل میں. اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ مرضعات جو اجرت لیتی تھی اس میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ شامل نہیں تھی. ایک ہوتا نا, ایک آدمی کا پیشہ ہوتا ہے, وہ کام ہی یہ کرتا ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کام یہ نہیں تھا. ایسے فرد کو تیار کرنا, اس کے لیے بات کرنی ہے. تو فرعون نے کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں, ان کی والدہ سے کہا کہ آپ میرے محل میں رک جائے, جتنی اجرت آپ کہیں گی وہ میں دوں گا, بس اس بچے کو یہاں رہ کر دودھ پلائے. 7 دن یا 10 دن روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے محل میں رہ کر اپنے بچے کو دودھ پلایا. لیکن اب یہاں رہنا تو نہیں تھا, تو ایک دم انکار بھی نہیں ہو سکتا. تو 1 ہفتہ 10 دن جب گزر گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ بھئی اب میں یہاں مستقل تو نہیں رہ سکتی ہوں, اس لیے کہ میرا شوہر ہے, میرے اور بھی بچے ہیں, ان کی بھی کفالت کرنی ہے, ان کو بھی دیکھ بھال کرنی ہے, تو لہٰذا میں تو یہاں اور نہیں رہ سکتی ہوں. اب وہ پریشان, تو کہا کیا حل کریں, اللہ کا نظام چل رہا ہے نا. تو ان کی والدہ نے کہا ایک حل ہے کہ بھئی بچے کو دودھ پلانا ہے, یہ کسی اور کا دودھ پی نہیں رہا, میں اس بچے کو اپنے ساتھ گھر لے جاتی ہوں, اور 1 دن بعد 2 دن بعد 3 دن بعد جیسے آپ لوگ کہیں گے, میں اس بچے کو آپ کے پاس ملوانے کے لیے, دیکھنے کے لیے لے کر آؤں گی. فرعون نے مشورہ کیا حضرت آسیہ سے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی, بچہ محفوظ رہے, وہ دودھ پیتا رہے, باقی جب ہماری خواہش ہوگی ہم پیغام بھیجیں گے, یہ بچے کو لے کر آ جائے گا. فرعون نے کہا ٹھیک ہے, آپ کو آپ کا خرچہ گھر میں ملتا رہے گا. بچہ بھی ملا, ماں کی گود میں بھی آیا, اور اس دودھ پلانے کی اجرت بھی وہی اللہ کا دشمن دے رہا ہے. اس سے بڑی اللہ پاک کی ذات کی طاقت کیا ہوگی دوست. تو اب بچہ بھی گود میں اور اجرت بھی وصول ہو رہی ہے, یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے. اس لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بڑی اہم حدیث ہے, آپ نے سنی بھی ہوگی, فرمایا جو بندہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز تیار کر لے, کوئی چیز تیار کر لے, لیکن تیار کرتے ہوئے اس کا جذبہ اور نیت خیر کی ہو, خیر کی ہو, پھر یہ اپنی بنائی ہوئی چیز پر اجرت بھی لے گا اور اس کو اللہ کی طرف سے اجر بھی ملے گا. بہت عجیب روایت ہے. اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز بنائی خیر کے جذبے سے, خیر کے جذبے, پھر اس چیز کو بیچا, بیچنے کی کیا لے لی, اجرت لے لی. اب اصولاً تو آپ نے اپنی چیز بیچ دی اور اس کے پیسے لے لیے تو معاملہ ختم ہے نا. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے کو اس کی بیچنے کی چیز کی اجرت بھی ملے گی اور اس کا اجر بھی ملے گا. پھر آپ علیہ السلام نے مثال دی, فرمایا
ایک تیر کی وجہ سے اللہ پاک میری امت کے 3 افراد کو جنت میں داخل فرمائیں، ایک تیر کی وجہ سے۔ صحابہ نے عرض کی وہ کیسے؟ فرمایا میرا ایک امتی ہوگا، وہ لوہے سے تیر بنائے گا، تیر تو جانتے ہیں نا، تیر بنائے گا، اس کا پیشہ ہوگا لوہے سے تیر بنانے کا، لیکن بناتے ہوئے یہ بنانے والا صانع، کاریگر، یہ نیت کرے گا کہ میں تیر اس لیے بنا رہا ہوں، اس کی دھار اس لیے تیز کر رہا ہوں کہ مجھ سے آ کر کوئی مجاہد لے لے گا اور جا کر اللہ کے دشمن پر جہاد کے اندر چلا دے گا، اس کو مار ڈالے گا۔ اب دیکھیں، تیر بنانے والے نے نیت درست کر دی، اس کی اصلاح کر لی، حالانکہ اس کا کام تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تیر بنا کر اجرت پر بیچے گا، یہ پہلا بندہ ہو گیا۔ فرمایا پھر یہ آگے جس مجاہد نے لیا وہ میدان جہاد میں گیا، اس کے پاس تیر بہت سارے تھے، تو اس نے اپنے ساتھ ایک ملازم رکھا، ملازم، اس کو کہا میرے تیروں کا ترکش تم اٹھاؤ، ترکش تم اٹھاؤ تاکہ یہ مجھ پہ وزن نہ رہے، اور میدان جہاد میں تیر میں چلاؤں گا، تم مجھے بس پکڑاتے رہو، پیچھے سے ایک ایک تیر پکڑاتے رہو۔ اب یہ درمیان کا مزدور ہے نا، ملازم ہے، اجرت بھی لے رہا ہے اور مجاہد کو کیا پکڑا رہا ہے؟ تیر پکڑا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دوسرا یہ ہے، اور تیسرا وہ بندہ ہے جس نے تیر خریدا اور دشمن پہ چلا رہا ہے، چاہے اس کو لگے یا نہیں لگے، لیکن یہ 3 میری امت کے وہ بندے ہیں کہ اس ایک تیر کی وجہ سے اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے۔ اندازہ لگائیں کہ خیر کی نیت کی کتنی بڑی طاقت ہے، انسان کا کام بھی ہو، اجرت بھی ملے، رقم بھی لے، بل بھی بنائے اور اللہ پاک سے جنت بھی لے۔ آج دیکھیں ہم کتنے موقع ضائع کرتے ہیں دوست۔ ہر پیشہ چلانے والا، کام کرنے والا اپنی نیت کی اصلاح کر لے۔ دودھ بیچنے والا مثال کے طور پہ، چونکہ ہمارے معاشرے کی ایک عام چیز ہے، اب دودھ بیچنے والا دودھ بیچ رہا ہے 130 روپے لیٹر ہے یا کتنے ہوگی، اب یہ دودھ بیچنے والا ساتھی کہے کہ میں دودھ بیچ رہا ہوں اور میں اس لیے اپنے محلے کے مسلمانوں کو دودھ بیچنے کی دکان کھولی ہے تاکہ یہ دودھ خریدے، جائے دودھ پیے، طاقتور بنے اور نماز پڑھے، اعمال کرے اور اللہ کے دین میں استعمال ہو جائے، اس کی نیت یہ ہو جائے، تو 1 لیٹر کے پیسے بھی آپ سے لے گا اور اپنی نیت کی وجہ سے اللہ پاک سے جنت بھی لے لے گا۔ اب کتنا آسان ہے دوست۔ تو ہر پیشے سے جڑا ہوا ساتھی، ہر مسلمان وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ نیت پکی ٹھکی ہو، سچی ہو، ایسے ہی وقتی ٹیمپرری نہیں ہو کہ اصل نظر پال پر ہو اور باقی کہے چلے جی ہم نے نیت بھی کر لی۔ پتہ اس وقت چلے گا کہ دودھ لینے والا کہے چلے جی یار یہ 1 کلو آج دے دو، آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن یہ کہ پی لوں گا اور باقی یہ کہ آج تہجد ضرور پڑھوں گا آپ کے دودھ پہ۔ اب اگر دودھ والے نے کہا بھائی تہجد آپ کی ہے، میرے 135 روپے دے دو، تو سمجھ جائیں کہ بھائی گڑبڑ ہے، ہاں۔ اور اگر اس نے کہا نہیں واقعی میں بھائی آپ روز پیسے دیتے ہیں، آج لے جائیں، آپ کی تہجد نہیں ضائع ہونی چاہیے، دودھ ضرور پیے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس ساتھی کی نیت کیا ہے؟ سچی نیت ہے۔ تو انسان اپنی نیت کا رخ صحیح کر لے، سمت صحیح کر لے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، بچے کو دودھ پلانا ماں کا حق ہے۔ آج تک کوئی ایسا ہے جو کہے کہ بھئی میں اپنی بیوی کو بچے کے دودھ پلانے کے پیسے دیتا ہوں؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے، یہ تو ماں پر حق ہے۔ لیکن آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، فرعون سے اجرت بھی لے رہی ہے۔ یہ اللہ کا وہی ضابطہ یہاں پہ چلا ہے کہ چونکہ اس ماں نے قربانی دی ہے لہٰذا یہ دودھ بھی پلائے گی اور اس بچے کے خرچے کا انتظام بھی وہاں سے ہوگا کہ جس محل کے خلاف کل اسی بچے نے کھڑے ہو کر سارا نظام چلانا۔ اس لیے انسان اپنی نیت کو درست کرے، صاف کرے، خیر والی نیت رکھے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بھئی جیسے ہر اتوار کو آپ حضرات کے علم میں ہے نا کہ مغرب کے بعد تاریخ اسلام کی مجلس ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ اس ماہ مبارک ربیع الاول کی نسبت سے یہ طے ہوا ہے کہ کل والا اتوار اور آنے والا اگلا اتوار، یہ 2 اتوار انشاءاللہ
اس مہینے کی نسبت سے، سیرت کی نسبت سے، ربیع الاول کی نسبت سے، سنتوں کی نسبت سے انشاءاللہ خصوصی 2 مجلسیں ہوں گی، کل بھی مغرب کے بعد، آئندہ اتوار کو بھی۔ خود بھی ساتھی آنے کا اہتمام فرمائیں، باقی اپنے سنجیدہ ساتھیوں کو بھی لائیں، ان کو دعوت دیں، اور مستورات کو بھی مدرسۃ البنات میں بیچنے کا اہتمام فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔